کہ ایک صحافی کو وردی پہنائی جائے تو ہمیں پتا چلے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وہ ادارہ ہزا کی طرف سے. آدھے کور کمانڈر تو عمران خان کے حامی ہے، آدھی جوڈیشری عمران خان کی حامی ہے. جو سرکاری ملازمین کا حکم مانے گا وہ گورنر بن جائے گا. پاگل پن کی حد تک خاتون نے باتھ روم کے دروازے بھی نہیں چھوڑے، ہر جگہ وہ اپنی تصویر لگاتی ہیں کہ جو سیلاب زدگاہ کے علاقے ہیں وہاں لوگ رو رہے، انہیں اب کوئی پوچھتا ہی نہیں اور خبروں میں سے بھی غائب کر دیا گیا ہے. خدا جانے وہ صبح کا نور کون لے کر آئے گا جب تک ہم خود نہ اٹھیں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے لوگوں کا ووٹ چھینے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ان کی پارٹی خود کہتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ یہ تو سیٹ ہاری ہوئی ہے. تو سب کو ایکسپوز کرنے کا سال ہے. ہر شخص، ہر ایک ادارہ، پارٹی کے اندر چھپے ہوئے لوگ سب ایکسپوز ہوئے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا استعفے سے انکار. لاشیں غائب ہو گئی، کوئی ثبوت نہیں. دو جیتے جاگتے شخص، ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا کہ وہ کہاں پر ہے. اور پتوگی میں سنا ہے کوئی تیسری FIR ہو گئی ہے. کسی دن ہم بھی غائب ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کاش اس وقت آواز اٹھائی بھی ہوتی. اب تو مجھے MQ والے بھی معصوم لگ رہے ہیں کہ جو ان کی لاشیں گرتی تھی یا مار کے ان کے کھاتے میں ڈالا جاتا تھا. انہی لمحوں میں ہے خوشی چھپی، انہی لمحوں میں ہے یہ زندگی، یہی لمحے لاتے ہیں پاس بھی، یہی لمحے دیتے ہیں یادیں بھی. ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، ملتے ہیں ملاتے ہیں یہ لمحے. ان سب لمحات میں زندگی کے رنگ کو بڑھائے وائٹل کی چائے. وائٹل پیو، زندگی جیو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، آج ہمارے سیاسی لوگ پینل پر موجود ہیں سینئر صحافی مظہر پرلاز صاحب ٹیلی فون لائن پر. انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں GDA کی سینئر رہنما سارہ بانو، اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے دردانہ نجم جو سینئر اینکر پرسن ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کے ٹائم کا. سب سے پہلے میں سارہ بانو کے پاس جاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا، میڈم ایک طرف آپ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب سے بلاول بھٹو کی پہلے ملاقات ہوتی ہے، اسد کیسر صاحب بھی ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ PTI کا ساتھ دیں گے. اور جو میڈم سب سے ضروری بات، چوتھی دفعہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہوئی. اندر وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی بم لے کے جانا یا عمران خان صاحب نے اندر کوئی بم بنا رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحب کو دے دینا جس کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو جو اس قسم کے وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو بہت چھوٹی حرکت بولوں گی، خدا جانے کون مشورہ دینے والے ہیں یا وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. خیر بتا تو انہوں نے ہمیں بہت موقعوں پر دیا ہے، خود آ کے بتایا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر اس ملک میں نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پتہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، لیکن پھر دوسری طرف وہ مصر ہیں کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو ملک میں خدا جانے کیا افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. ابھی آپ نے اس سے پہلے مذہبی کارڈ کا ذکر کیا. بس کیا کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسی قوموں کے لیے مذہب اور فوج یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو لوگوں کو حقوق تو نہ دیں بٹ دبانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ان کو وہ دے دی جائیں. جس طریقے سے بھی آپ نے مولانا صاحب کے لیے کہا، مولانا صاحب کی میں ابھی وہ تمام وہ کہتے ہیں کہ دھواں دھار تقریر سن رہی تھی. مولانا صاحب نے کوئی 10,000 روپے کے لیے بات کی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مولانا صاحب کو جو مال غنیمت میں سیٹس ملی تھی، ریزرو سیٹ، اور جس طریقے سے گورنمنٹ کا سارا تھا وہ بھی اٹھا کے ان کے منہ پہ دے مارتے کہ ان کے اوپر میرا حق نہیں تھا، یہ حق جس جماعت کا ہے اس جماعت کو واپس کیا جائے. لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ خدا جانے وہ سمجھتے ہیں سب دنیا کہ ہم لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہے، ہم لوگوں کی یادداشت کمزور نہیں ہے. اور کیا کہا جائے کہ وہ واپس سے وہی گفتگو اور وہی چومن بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی جی وہ وہاں پر بلاول صاحب، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں جو چل رہا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے، اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. جی میڈم، بلاول بھٹو کی محسن نقوی صاحب سے ملاقات اور گورنر چینج کرنے کی باتیں چل رہی ہیں،
اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کا جہاں پہ وزیر اعلیٰ علی وہ سہیل افریدی صاحب کو نہیں لگانا تھا، لیکن اب ایسی کیا ضرورت آ پڑی کہ آپ نے اپنا گورنر ہی چینج کرنا ہے؟ خدا جانے، وہ تو ویسے بھی محسن نقوی صاحب سرداری صاحب کے بیٹے ہیں، دو بھائی آپس میں مل لیے ہوں گے۔ باقی رہی جو یہ شوشے سنے ہیں پچھلے دنوں کے، جی آفتاب شیر پاؤ صاحب کو کہا اور پھر یہ ساتھ یہ بھی قدغن لگائی کہ آپ پیپلز پارٹی جوائن کریں اور پھر گورنر چینج ہوگا کیونکہ گورنر راج لگانا ہے۔ خدا جانے منڈی صاحب کو اس اہل نہیں سمجھتے اس کا۔ باقی گورنر راج دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ لوگ جان ہتھیلی پہ لیے گھومتے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو تو استعفیٰ ہر وقت جیب میں ہوتا ہے اور وہ مینٹلی پریپیئر ہے کہ کسی وقت بھی خان صاحب ان کو قومی اسمبلی یا حکومت کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس وقت جو اقتدار ہے وہ کانٹوں کی سیج بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ہوا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاں سے آپ نے لوگوں کے اور حکومت اور اداروں کے درمیان دوریاں ختم کرنی ہے، ان کا احساس محرومی دور کرنا ہے، آپ ان کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ آپ کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بات، رانا ثناء اللہ، خدا جانے وہ ابھی کون سے وزیر داخلہ بنے ہوئے یا مشیر بنے ہوئے، آئی ڈونٹ نو، انہوں نے مطلب کہا کہ ان کے بیانات آپ سن لیں کہ جس قسم کی بات کی۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ٹویٹ کی، میں چاہتی ہوں کہ ایک صحافی کو وردی پہنائی جائے تاکہ وہ جب آ کے کچھ ہمیں بتائے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے وہ ادارہ ہزا کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ایک وزیر اعلیٰ کو، اور مطلب ہم عوام کو، میں صرف وزیر اعلیٰ کو نہیں کہتی، میں کہتی ہوں ہم عوام کو انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کی تیسی، اور صحیح کیا ہے، ہماری ایسی کی تیسی 2.5 سال سے ہو رہی ہے، لیکن خدا جانے ہم وہ کتنا بحث قوم کب جاگیں گے۔ اس 25 کروڑ میں سے ظاہر ہے 1 یا 2 لاکھ نکلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 25 کروڑ کو وہ کہتے ہیں نا کہ جاگنا ہوگا، اس میں سے بھائیوں آدھے ہی جاگ جاؤ، لیکن بس ایسے ہی ہے۔ آپ کیا نواز شریف والا تو نہیں کہہ رہے جاگ پنجابی جاگ؟ ارے چھوڑے، وہ تو ایسے ووٹ کے سٹنٹ ہوتے ہیں، کبھی کوئی سندھ کارڈ نکالتا ہے، کبھی کوئی جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، کہاں سے پگ کو داغ لگ رہا تھا۔ اور بس اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ جی جی، مطلب ہم سری لنکا، بنگلہ دیش اور باقی یہ نیپال، اس کی مثال تو ہم دیتے ہیں، وہ قوم ہے۔ ہمارے یہاں ہر 2 میل کے فاصلے کے اوپر قومیت اور زبان بدل جاتی ہے۔ یہاں پر نہری پانی کا مسئلہ تھا جس وقت جو کینالز نکالے جا رہے تھے دریائے سندھ سے، جس وقت ہم لوگ روڈز پر تھے، ہم لوگوں نے بیداری مارچ شروع کی۔ یہاں پر کچھ لوگ، مطلب یہ مخصوص ٹولے ہوتے ہیں نا، تو مطلب میں کراچی کی بات بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو 20 سال سے پانی پی رہے ہیں ٹینکرز کا، تم جانو تمہارا اپنا مسئلہ جانے کہ ایک چھتری کے نیچے پھر یہ مہاجر زندگی کیسے اکٹھے ہو جائے۔ ادھر سے پنجاب والوں نے اپنا کارڈ نکال لیا، ادھر سے مطلب وہاں پر، تو یہاں پر کب اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میں میڈم آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ مظہر برلاس صاحب، سر کل رات کو بھی آپ اور میں ایک خبر آپ کو میں نے دے دی تھی کہ سر یہ نہیں ہونا، تو آج ویسے ہی ہوا۔ دوسرا سر گورنر چینج کرنے والی بھی آپ کو خبر دی تھی کہ سر گورنر چینج کرنے ہیں۔ تو مظہر صاحب اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کرنا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آئین قانون تو اس ملک میں ہے نہیں، اور پتوگی میں سنا ہے کوئی تیسری FIR ہو گئی ہے میوزک سننے پہ نصیب لال کا۔ بہت شکریہ بلاول حسین۔ گزارش یہ ہے کہ جو خبر آپ نے رات کو دی تھی کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوگی، بھائی صحیح ہے، ملاقاتیں تو نہیں ہوگی۔ میں تو خود اس تجربے سے گزرا ہوں۔ میں 2 دفعہ خان صاحب کو ملنے گیا اور نہیں ملنے دیا گیا، پولیس نے روک لیا۔ حالانکہ میں اسی ملک میں بہت سے سیاستدانوں کو ملتا رہا ہوں، جیلوں، کتابیں لکھتا رہا ان سے ان کے انٹرویوز کرتا رہا، بہت سے سیاستدانوں کو ملنا ہوں، اور اللہ ماشاءاللہ وہ سیاستدان آج مختلف عہدوں پر ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہیں۔ مگر اب ستم یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے، ان کی تصویر پر پابندی ہے، ملاقات پر پابندی ہے، جانے پابندیوں کا سفر کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ جہاں تک گورنر کی بات ہے،
دیکھیے نہ تو گورنر سائرہ بانو نے بننا ہے نہ میں نے بننا ہے. جو کوئی خوش آمدی ہوگا، جو زیادہ بوٹ اچھے پالش کر لے گا، وہ گورنر بن جائے گا. جو ان کے کہنے پہ چلے گا، سرکاری ملازمین کے کہنے پر، جو سرکاری ملازمین کا حکم مانے گا، وہ گورنر بن جائے گا. تو ہم دونوں تو اس میں مس فٹ ہیں، ہم تو نہیں آ سکتے. تو جس کو مرضی بنا دیں. ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. معیشت آپ سے چل نہیں رہی. آپ کے ہر صوبے میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، چوریاں ڈاکے ہیں اور ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں. غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے. آپ نصیب العال کے گانوں پہ پرچے کریں یا عالم لوہار کے گانوں پہ پرچے کریں یا عطاءاللہ عیسیٰ خیلوی کے گانوں پہ پرچے کریں، پرچوں سے تو یہ حل نہیں ہوگے مسائل. آج مجھے ایک سماجی تنظیم سے وابستہ خاتون بتا رہی تھی کہ جو سیلاب زدگان کے علاقے ہیں، جیسے یہ علی پور اور جلال پور ملتان کی طرف، اس نے کہا وہاں لوگ رو رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اور ابھی دیکھیے موسم بدل رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، نہ ان کو کھانا مل رہا ہے، نہ ان کو کے لیے ڈاکٹر ہے. انہیں اب کوئی پوچھتا ہی نہیں اور خبروں میں سے بھی غائب کر دیا گیا ہے. یعنی آنکھیں بند کرنے کا عجیب طریقہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے ان کی خبر ہی نہ نشر ہونے دو، ان کی خبر بھی پابندی لگا دو، حالات ہی نہ سامنے آئے، میڈیا کا گلا دبا دو. تو یہ گلے آپ کب تک دبائیں گے؟ مسئلہ گلے دبانے سے حل تھوڑی ہوگا. آپ جتنی دیر مرضی گلا دبائیں، مسائل تو جوں کے توں رہیں گے بلکہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ ملک تو مسائلستان بن گیا بھائی. اس میں تو سرکاری ملازمین لوٹ رہے ہیں اور جو انصاف کرنے والے ہیں وہ بھی شاید سرکاری ملازمین سے دو ہاتھ آگے نکل گئے، اور وہ بھی جو حکم سرکار کا وہی سنا دیتے ہیں. تو یہاں تو مسائل ہی مسائل ہیں. اور اس میں وہ کہتی ہے ایک وزیر اعلیٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کرسی پہ بٹھایا ہے. مجھے تو اس کا یہ جملہ سن کے یزید کا دربار یاد آ گیا کہ اس میں یزید بھی ایسے جملے کہتا تھا، اور خاندان رسول کی خواتین کے سامنے اس نے یہ کہا جی اللہ نے مجھے پر بٹھایا ہے اور آپ لوگوں کو رسوا کیا ہے. تو یہ پتہ نہیں فارم 47 کے تحت آنے والی وزیر اعلیٰ کو خود بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے آئی ہے یا جو انہیں لایا ہے، تو اب صریحاً جھوٹ تو نہ بولے کہ اللہ نے انہیں کرسی پر بٹھایا ہے. اور ویسے ہی وہ علماء دین، وہ بھی مجھے یزیدی دور کے عالم یاد آ گئے، سارے فتویٰ فروش. تو یہاں پہ جو باتیں کر رہی تھی نا سائرہ بانو کے نکلے، یہاں دیکھیے نکلنے والوں کو تو بھون دیا جاتا ہے گولیوں سے. اتفاق یہاں نہیں ہے. ہر طبقے میں سے بہت سے کاسا لیس ہیں، بہت سے خوش آمدی ہیں، بہت سے لفافے ہیں، بہت سے سازندے ہیں. تو جب تک یہ کاسا لیس، خوش آمدی، سازندے ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، یعنی لوگ اپنی صفوں میں سے منافقوں کو ختم نہیں کریں گے، اتنی دیر تک تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تحریک بڑی کامیاب ہو. مظہر برلاس لیکن صاحب، خوشی کی بات ہے، سر ایک بات خوشی کی ہے، سر حالات کچھ چینج، آپ کوئی سن خبر تو چاہیے نا، مطلب کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خبر کہ حالات چینج ہو رہے ہیں کہ یہ بس یہ جو لوٹ مار کا بازار لگا ہوا ہے، جس کا دل چاہ رہا ہے جس کو مرضی گولی مار دو، کرپشن کر لو اور لوٹو تے پھوٹو، یا اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، یہ نظام تو زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، یہ بدل کے رہے گا. اور اس مہینے میں بہت سی صورتیں
بدلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی, سب کو نظر آئے گی. دردانہ میڈم, مظہر پرلاز صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی. سارا بانو جو جی ڈی اے کی ایک سینئر رہنما ہے, سندھ سے ان کا تعلق ہے, پیپلز پارٹی کا خاصم خاص ان کو زیادہ اندازہ ہے کس طرح سندھ کی عوام کی وہ خدمت کر رہے ہیں, اور آپ کو پنجاب کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہی ہیں. تو میڈم آپ کے پاس کیا خبر ہے, مسلم لیگ نون اب کیا چاہ رہی ہے, کیا پنجاب کے ساتھ سیلاب کے ساتھ جو آئی آفت اس کے بعد عوام کا جو حال ہے؟ جی السلام علیکم. پہلے تو دیکھیے ابھی جو بات ہو رہی تھی بڑی دلچسپ بات تھی کہ جیسے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے لوگوں کا ووٹ چھینے ہوئے ہیں اور جھوٹا. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ان کی پارٹی خود کہتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ یہ تو سیٹ ہاری ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, ہو سکتا ہے ان کو اقتدار دینا ہی ہو, لیکن اگر یہ تھوڑا صبر کر جاتے اور صحیح راستے سے آتے تو شاید چیزیں, ملک بھی بدل جاتا اور ملک کی تقدیر بھی بدل جاتی. لیکن جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو پاکستان میں اس وقت نظام ہے نا لا اینڈ آرڈر ہے. دیکھیں اس میں دوسرے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ماورا عدالت قتل ہوتی ہے, اور ایسے میں تو حیران ہوں کہ اس طرح خبر لگی ہوتی ہے اور میڈیا دیکھے کتنا خاموش ہے. اتنا شرمناک اس وقت جو ایٹیٹیوڈ میڈیا نے اپنایا ہوا ہے, جو مطلب آپ پوری اخبار کھول کے ہر جگہ دیکھ لیں, کہیں کوئی تنقیدی آپ کو کالم مل جائے وہ لکھ ہی نہیں کوئی سکتا, اخبار ہی بند کروا دیں گے اس بندے کو. دردانہ میڈم اگر میں کالم کی بات کروں, ایک بات سنیں, ایک سیکنڈ, میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو صحافی ہے ان کی کوئی تنظیمیں نہیں, کوئی ایسا جگہ کوئی نہیں ہے کہ کہیں سے تو کوئی آواز اٹھے, ان کو آ کر کٹ مار کر چلے گئے. وہ اسلام آباد پریس کلب میں کسی کی کوئی چوں بھی نہیں ہوئی, کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. تو اصل بات یہ ہے بلاول کے سارا آوا کا آوا جو ہے نا, ہر بندہ بکا ہوا ہے, ہر بندہ بکا ہوا ہے. دردانہ میڈم میں معذرت چاہتا ہوں, آپ نے ایک پوائنٹ, میڈم ایک پوائنٹ آپ نے دیا ہے, ایکسپریس ٹربیون میں آپ کا انگلش میں کالم لگتا ہے, آپ نے کبھی اس بات پہ کالم پورا لکھا ہے کہ جو موجودہ حکومت جس طرح سے یہ ماردار گنڈا گردی پنجاب پولیس, کبھی آپ نے جی لکھا تھا, جی میں نے بتایا تھا, لکھا تھا, میرا کالم انہوں نے ہٹوا دیا. تو اس کے بعد ابھی تک میں نے ابھی تک کوئی عمران خان صاحب کے, اس کے بعد دیکھیں میری بات سنیں, وہ تو اتار دیتے ہیں سارا. میں آپ میں بات یہ کر رہی ہوں, میں نے پہلے ہی کہا ہے, میں طاقتور لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو طاقتور, جو پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اتنی زندگیاں فیلڈ میں کام کر کے اپنا نام کمایا ہوا ہے. ہمارے تو نام جو میں اسی لیے میں نے کہا ہے کہ مطلب یونین جرنلسٹوں کی یونینز ہیں, اتنے بڑے بڑے نام ہیں سارے. اب جب مرتضیٰ سولنگی صاحب کو دیکھیں کیا ان کی اچیومنٹ ہے, وہ مجھے مطلب کیا بات کریں کہ آپ پچھلے دنوں خبر انہوں نے کس طرح لوٹ مار مچا کر, اور وہ جناب ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, ریڈیو پاکستان کی ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں, اتنا اربوں روپیہ کہاں گیا, خرد ہو گیا. میڈم آپ کے پاس اس ٹائم خبر کیا ہے پنجاب کے حوالے سے, پنجاب میں کچھ چینج آ رہا ہے؟ پنجاب ہو خبر آپ کے پاس خبر کیا پنجاب سے کہ پنجاب میں کچھ چینج ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, کوئی چینج وینج نہیں آئے گا ابھی. اور مجھے جو میری جو فیلنگ ہے, نہ تو یہ عمران خان صاحب کو ضائع کریں گے, یہ میٹر آف ایئرس کی کچھ عرصے کی بات ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ صرف تھوڑی سی آدھے کور کمانڈر تو عمران خان کے حامی ہے, آدھی جوڈیشری عمران خان کی حامی ہے. یہ میٹر آف ایئرس ہے. جس دن یہ ٹیبل ٹرن ہوا اور عمران خان صاحب کو ضائع نہیں کریں گے, نہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی سکی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کی سکی ہے. اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم اینڈ ایئرس, ٹیبل ول بی ٹرنڈ. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ضائع کریں گے, اور اگر کرنا ہوگا تو ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. بہت شکریہ سارا بانو. میڈم میں آپ سے لاسٹ پہ, آپ نے مظہر پرلاز صاحب کی بھی گفتگو سنی, دردانہ میڈم کی بھی. میڈم آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور دوسرا میڈم بلاول بھٹو صاحب کی جو محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے, جو خبریں ہمارے پاس ذرائع سے آ رہی ہیں کہ بہت خواہش ہے آصف علی زرداری صاحب کی کہ میری زندگی میں بلاول بھٹو ایک بار وزیر اعظم بن جائے, کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ یہی شوق ہے ان لوگوں کو, بس وہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہی شوق ہے, اس سے زیادہ میں, میری اولاد, میرا خاندان, میرا روپیہ پیسہ, میں کے علاوہ عوام یا ہم تو کہیں ہے ہی نہیں. تو
मेरे ख्याल में फिर वो 26वीं आईनी तरमीम में जो ब्रूट मेजोरिटी से सारा काम हुआ था, वो शायद यही वो चीज थी। तो देखिए, मुल्क तो ख्वाहिशों पे तो नहीं चलता ना। एक शख्स को ये ख्वाहिश है कि उसका नाम अमर हो जाए, एक को ख्वाहिश है कि वो पागलपन की हद तक वो खातून ने बाथरूम के दरवाजे भी नहीं छोड़े, हर जगह वो अपनी तस्वीर लगाती हैं कि उनको ये है कि चारों तरफ चारों धाम मेरी तस्वीर हो। तो इनकी ख्वाहिशों का क्या करें? इनकी ख्वाहिशों के चक्कर में मुल्क का इन्होंने, वो कहते हैं ना कि खुदा जाने किस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया। तो वैसे भी इब्ने आदम की जो ख्वाहिश है ना, वो कब्र की मट्टी ही भरेगी। अगर ये ख्वाहिश होगी तो फिर उनके बाद उनकी क्या दूसरी ख्वाहिश होगी? तो ये सब इसी तरह ही चल रहा है। और मजहर बरदार साहब ने तो बहुत उम्मीद वाली बात की है, लेकिन बहुत दूर दूर तक हालात, हाँ वो देखें, खुदा जाने ये चीजें किसने हमारे ذہن में डाल दी कि वो जी बहुत ज्यादा वो होगा तो फिर ये क्या कहते हैं, रात के बाद क्या, अंधेरी रात के बाद सुबह है, ये वो। हमने तो यहाँ पर अंधेरी रात देखी है। खुदा जाने वो सुबह का नूर कौन लेकर आएगा जब तक हम खुद ना उठेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, तो आप और हम बैठ के बस ये कि इसके ऊपर तबसरे करते रहेंगे। अभी वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, एक चलती हुकूमत को पता समझ नहीं आ रही थी कि वहां पर चल क्या रहा है, कि नून लीग भी उसमें शामिल है, वहां पर हुकूमत नून लीग की है। उसके बाद वो पीपल्स पार्टी वाले उनको लेकर आए, अब ये यहाँ पर कुछ जोड़ तोड़ कर रहे हैं। सारी जिंदगी इनकी पांव कब्र में लटक गए सबके, लेकिन जोड़ तोड़ की आदत ना गई कि उधर क्या करना है, उधर क्या करना है, उधर क्या करना है। एक दफा इस मुल्क का सोच ले। बस वही बात है ना कि कुछ लोगों पर या किसी इदारे के ऊपर, जिंदगी में बचपन की बात कर रही हूँ, एक मान था, एक ढकी छुपी बात थी, मगर वो कहते हैं कि खुदा जाने ये कौन सा साल है कि वो सबको एक्सपोज करने का साल है, कि हर शख्स, हर एक इदारा, वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर छुपे हुए लोग सब एक्सपोज हुए जा रहे हैं। और मजहर बरलाल साहब, हम वो वाली नस्ल हैं, सुन रहे हैं आप? हम लोग पैदल भी पैदल भी चले, को टांगे कोड़े भी बैठे। वो कहते ना कि वो टीवी भी देखा एंटीने वाला, तो रेडियो भी सुने, तो कैसेट भी सुनी, और उसके बाद हमने ये सारी तरक्की भी देखी, और फिर वो हमने वो बुत टूटते हुए भी देखे, और जो बचपन से हमने कहानियां सुनी थी उस कहानियों को भी हम लोगों ने लुटते फुटते, और वो कहते हैं कि वो देखा। और मैं जरूर इसमें अपने जो क्या कहते हैं उलमाए दीन है भाई, अब क्या मैं कहूँ, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, ये लोग कहते हैं कि ये जो मुल्क है वो इस्लाम के नाम पे बना है। मैं समझना चाहती हूँ, मुझे कुछ समझाए। मेरे तो आबा अजदाद जब उस तरफ थे हिंदुस्तान, वो तब भी मुसलमान थे। इनको किसने हक दे दिया, इनको किसने बताया है कि ये यहाँ पर पाकिस्तान बनने के बाद आधे वो कहते हैं हाथ हम लोगों का, मतलब क्या मैं कहूँ, अब फिर बहुत ही ज्यादा वो कहते हैं कि बात आपके लिए मसला हो जाएगा कि चलाना वो पड़ जाएगा। और बस वही कहते हैं कि किराए के हमारे फतवा देने वाले, हमारे ये जो दीन के ठेकेदार बने हुए, आपने कल देख ही लिया था, और मैं तो बड़ी मुफ्ती मुन्नी सब, खैर मुझे तो कभी पसंद ही नहीं रहे। तो ये सारी चीजें वो देख रहे हैं। और टीएलपी का मैंने कहीं अभी आपने बात की थी तो जिक्र किया था। आप देखिए, हम इस मुल्क में रहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो लाशें गायब हो गई, कोई सबूत नहीं, उसके बाद दो जीते जागते शख्स, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा कि वो कहाँ पर है। एक वो भाड़े का आईजी आकर बताता है आपको कि वो उनकी लास्ट लोकेशन उन्होंने कश्मीर में देखी थी, और उसके बाद सब हम लोगों ने मान लिया। खैर माना तो नहीं हमने, लेकिन आप मुझे बताएं कि दिन दहाड़े हमारी आंखों के सामने दो बंदे अगवा रियासत कर लेती है, रियासत उसके बारे में कुछ भी कहे, और उसके बाद हम तो बस फिर मैं सबसे पहले देखिए, कहते ना कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, मैं दूर पहले देखूं, दूर बाद में देखूं। तो मैं तो जब बैठती हूँ तो मैं अपनी पार्टी को भी बोलती हूँ कि किसी दिन हम भी गायब होंगे, और फिर पता चलेगा कि काश उस वक्त आवाज उठाई भी होती या उस वक्त कुछ किया होता। खुदा जाने खौफ किस चीज का है हम लोगों को। हमने मरना है, यहाँ पे रहना नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि कोई ऐसी कोई तहरीक, मैं हाजिर हूँ कि कोई ऐसी कोई इनकलाबी तहरीक चले,
ऐसी तहरीक चले कि मैं वो कहती हूँ ना कि मैं अपने आप को मतलब वो कहती हूँ कि हाँ मैं होंगी आगे, किसी को गोली का डर होगा या वो होगा, कुछ तो लिख जाए हम, कुछ तो अपने जीने का मकसद बता दे। यहाँ पर बैठ के टीवी आप ऑन करो तो इन सब लोगों की मनहूस शक्लें आती हैं, झूठ उलमाए कराम। अब मैं कुछ बोलूंगी तो ये वो कहते हैं कि आप और हम तो उस मुल्क में रहते हैं कि हम गद्दारी और कुफ्र के उसमें कहते हैं ना कि फतवों के में बीच में पेंडुलम की तरह घूमते हैं। इधर हमने कुछ बात कर दी तो हम पे गद्दारी का फतवा लग जाएगा, हालांकि सबसे बड़े गद्दार वही हैं जो गद्दारी का फतवा लगाते हैं, और ये जो कुफ्र का फतवा लगाने वाले बैठे में मेरा तो मैं कहती हूँ पता नहीं कहाँ चली जाऊं, किस गंद में हम लोग रह रहे हैं कि ना यहाँ पर आपके जानो माल का तहफ्फुज है, ना यहाँ पर आपको कोई हकूक है। आप यहाँ जस्टिस के बयान सुने तो दिल चाहता है कि सामने हो तो दो रपाटे लगाए उनको कि जो ये किस्म के बयान देते कि हम बादशाह सलामत है, हम इंसाफ देंगे। वही प्रोटोकॉल और मराद तो आप बादशाह सलामत वाली ले रहे हो। किसी गरीब आदमी की जो तनख्वाह है वो 20,000 जो स्टार्ट होती है 15-20 हजार से 15-15 लाख तुम लोगों के अफाल और तुम लोगों की सूरतें हैं ये सब कुछ करने के लिए। इन्होंने लोगों को ज़हनी बीमार कर दिए, पागल कर दिए। आप यकीन नहीं करें कि वो कहते हैं कि बस अब तो दिल चाहता है कि कोई काम ही ले ले हमसे। जी मैडम, इस मुल्क को कौम का ना भला कर ले हम लोग। नहीं सच बता रही हूँ, जी बिल्कुल। क्या वो कहीं आप वो नहीं कर सकते? उसके बाद ये भाषण सुनाते हैं। अब मैं दिल चाह रहा है कि बोल दूं मैं कुछ कि आके गाली के साथ, लेकिन नहीं निकालूंगी। आप लोगों ने हम औरतों पे वही भी वो किया हुआ है, जो मर्जी आप लोग निकाल ले तो निकाल ले। उसके बाद हर दूसरे दिन आके एक शक्ल आके मैं बताती है कौम मुल्क को कौम हमारे साथ खड़ी है। और भाई नहीं खड़े, हम नहीं खड़े। मेरा तो दिल चाहता है और अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा कभी ऐसा बयान आया तो मैं बोलूंगी उस कौम में से सायरा बानो को निकाल दे। नहीं खड़ी मैं, जहाँ पर मेरे बच्चे महफूज नहीं है, यहाँ पर मेरी पूरी पाकिस्तान महफूज नहीं है। जिसका दिल चाहे किसी को मार दो, सीसीडी के नाम पे मार दो, उसके नाम पे मार दो, किसी नाम पे मार दो। मजहबी जमात क्यों? वो खुद से उठी थी। आप लोग पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? आप लोग बनाते हो। उसके बाद एमक्यूएम की तरह मैं तो अब सोच रही हूँ जो एमक्यूएम की दास्तानें सुनी थी उसमें तो बेचारी एमक्यूएम इतनी इन्वॉल्व ही नहीं होगी। हमारे पास तो सोशल मीडिया नहीं था, हमें तो जो पढ़ाया जाता था हम उस पर मनोन यकीन कर लेते थे। अब तो मुझे एमक्यूएम वाले भी मासूम लग रहे हैं कि जो उनकी लाशें गिरती थी या मार के उनके खाते में डाला जाता था वो कैसे होता होगा काम। सारा बानो मैडम बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट पे मजहर बरलास साहब से क्विकली, सर आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म का इस्तीफे से इनकार और सारा बानो मैडम की जो आज गुफ्तगू थी, जितने वो दुख से और जितनी चीजें मैडम बयान कर रही थी, सर आपका इस बारे में क्या कहना? सारा बानो की सारी गुफ्तगू से हरफ बहरफ बिल्कुल मैं उस गुफ्तगू के साथ हूँ। सारी गुफ्तगू पे आमीन कहता हूँ और मेरे भी ख्यालात वही हैं जो सायरा बानो के हैं। मुझे भी उस कौम में शामिल ना करें जो इनके साथ है, लिहाजा मैं उनकी सारी गुफ्तगू से इत्तेफाक करता हूँ। अब जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म में उन्होंने इनकार अगर किया तो भाई वो उनकी खिलाफत में इत्मीद आ जाएगी। पीपल्स पार्टी वहाँ चौधरी यासिर को वज़ीर आज़म बनाने जा रही है और अर्ली इलेक्शन करवाने के सर नंबर गेम पूरे नहीं है। नहीं, नंबर गेम तो उन्होंने पूरे कर लिए। अब मसला ये बना हुआ है कि जो पीटीआई के मेंबरान छोड़कर गए हैं, पीटीआई ने अदालत का रुख किया उनके खिलाफ और वो कहते हैं हम इनको डिस्क्वालीफाई कराएंगे, लेकिन उसका भी ये कोई हल निकाल लेंगे। भाई यहाँ तो हर एक मसले का हल निकल आता है। यहाँ तो कानून जो है वो मोम की नाक है ना, जिस तरह मर्जी मोड़ लो। यहाँ कोई कानून पे अमल थोड़ी हो रहा है, आइन पे अमल थोड़ी हो रहा है। सर एक चीज पे बहुत अमल हो रहा है। सर माजरा चाहूंगा, कल इस पे मजीद बात करूंगा। एक चीज पे बहुत अमल हो रहा है, अगर रात को हमने कोई ट्वीट करना हो उस चीज पे बहुत अमल होता है, क्योंकि दिन के टाइम हमें नजर नहीं आता हमने लिखना क्या है। रात के टाइम हम एक 10 बजे के प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा भाषण देते हैं, उस पर हमने पता होता है कि हमने क्या बोलना है। पता नहीं दिन के टाइम हमसे बोला नहीं जाता। मजहर बरलास साहब इस पे हम कल बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। सारा बानो मैडम आपका भी, दुर्दाना मैडम आपका भी। ये नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स रोशन पाकिस्तान की पहचान।